بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے۔ تمام دوستوں کو سماج ٹی وی میں خوش آمدید۔ لویس اس وقت ہسپتال تھا جہاں وہ انٹرنشپ کر رہا تھا جب اس نے وہ ویڈیو دیکھی جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی تھی، جس میں ایک سیاہ فام آدمی کے پیچھے پولیس لگی ہوئی تھی۔ جب اس 23 سالہ میڈیکل کے طالب علم نے اپنا فون چیک کیا تو اسے اس کے دوستوں کے مسڈ کال اور میسیجز آئے ہوئے تھے جو چین کے شمال میں موجود گوانگژو شہر میں مقیم تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ وہاں انہوں نے ایک نوٹس پڑھا ہے جس میں چینی زبان میں یہ لکھا ہوا تھا کہ افریقن کرونا وائرس کو پھیلا رہے ہیں، اس لیے تمام افریقن کوارنٹینہ میں رہیں۔ اسی دوران کچھ چینی اہلکار ہسپتال آتے ہیں اور لویس کو بھی وہی نوٹس دکھاتے ہیں جو اس کے دوست نے اسے بھیجا تھا کہ آپ کو خود کو کوارنٹینہ میں رکھنا چاہیے، آپ کو کرونا کی علامات ہیں یا نہیں۔ جبکہ لویس نہ تو کبھی ووہان گیا اور نہ ہی کبھی کرونا مریض کے قریب گیا، اور جب سے ووہان میں یہ وبائی مرض پھیلا ہے اس نے خود کو محدود کر لیا تھا، صبح سے اسپتال اور پھر شام میں گھر واپس۔ ہاں، 5 منٹ کے لیے وہ شام کو واک کرنے ضرور جاتا تھا اور مکمل طور پر حکومتی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے سماجی فاصلہ بھی برقرار رکھا ہوا تھا۔ لویس پچھلے 4 سال سے چین میں مقیم تھا اور اسی اسپتال میں وہ باقی چینی ڈاکٹروں کے ساتھ طبی خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ چونکہ وہ چینی زبان جانتا تھا اور پچھلے 2 گھنٹوں سے ان حکومتی اہلکاروں سے بحث کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ اگر اسے قرنطینہ میں رہنے کا کہا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ جو دوسرے میڈیکل عملہ کام کر رہا ہے انہیں بھی قرنطینہ میں رہنے کا کہا جائے اور سب کا کرونا ٹیسٹ بھی کیا جائے، مگر حکومتی اہلکار اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ نوٹس کے مطابق صرف اسے قرنطینہ میں رہنا ہوگا، جس پر لویس سیخ پا ہو گیا اور کہنے لگا، کیا مجھے افریقن ہونے کی وجہ سے اکیلے قرنطینہ میں رہنے کا کہا جا رہا ہے؟ قرنطین کے لیے الگ الگ رہنے کا تجربہ گوانگژو کے دوسرے افریقی باشندوں نے بھی بتایا کہ جو ان کی نسل یعنی افریقن کی بنیاد پر کووڈ-19 ٹیسٹ کیا گیا، جو کہ ایک طویل عرصے تک نہیں ہوا تھا، جب تک میڈیا نے یہ بتایا کہ نائجیریا کے 5 افراد کرونا کا شکار ہو گئے ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے گوانگژو میں افریقن بڑی تعداد میں موجود ہیں اور یہاں ہجرت کر کے آئے تھے اپنا کاروبار اور روزگار کے سلسلے میں۔ گوانگژو میں جتنے بھی ریسٹورنٹ ہیں وہاں پر ان افریقن کا داخلہ ممنوع ہے، یہاں تک کہ میک ڈونلڈ نے اپنے داخلی دروازے پر یہی نوٹس چسپاں کیا ہوا ہے جس میں افریقن پر کووڈ-19 سخت پالیسیاں اپناتے ہوئے اور اس کو آڑ میں نسل پرستی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے افریقی سڑکوں اور گلیوں میں سونے پر مجبور ہیں۔ نائجیرین حکام نے چین کے وزارت خارجہ سے اس طرح جواب مانگا تو چین کا وہی رٹا رٹایا پرانا جواب تھا کہ چین اپنے کسی بھی غیر ملکی میں فرق نہیں کرتا، مگر حقیقت تو یہی ہے کہ چین میں چاہے وہ روہنگیا مسلمان ہوں یا نائجیرین افریقن، دن بدن نسل پرستی کی آڑ میں اپنے بنیادی حقوق سے بھی محروم ہو رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب چین میں پہلا کرونا کا کیس سامنے آیا تھا تو اس نے اپنے صوبے ووہان کو مکمل طور پر بلاک کر دیا تھا اور کسی بھی غیر ملکی کو باہر جانے کی اجازت نہیں تھی دی، مگر امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین جیسے طاقتور ملک بزور بازو اپنے شہریوں کو واپس لے گئے تھے اور پاکستان اور دوسرے ملکوں کے باشندوں کو باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ چین، جس میں کل 84,325 کرونا کے کیس آئے، ان میں سے 2% سے بھی کم افریقی یا دوسرے ملکوں کے باشندے شکار ہوئے، مگر اس کے باوجود گوانگژو میں افریقی باشندوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ وہی چین جو کرونا وبا سے لڑنے کے لیے قومی یکجہتی کی بات کرتا نہیں تھکتا، وہی گوانگژو میں افریقن باشندوں کو ملک بدر کرنے کے نعرے بھی لگتے ہیں۔ لویس، جس کی ڈگری پچھلے سال مکمل ہو جانی تھی مگر کرونا وائرس کی وجہ سے التوا کا شکار ہو گئی، اس جیسے کئی افریقن پچھلے کئی سالوں سے ایسے نسل پرستانہ واقعات کا شکار ہو چکے ہیں۔ جس ہسپتال میں لویس کام کرتا تھا وہاں کے مریضوں نے بھی اس سے علاج کروانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ چینی حکام کی جانب سے جو نوٹس لگایا گیا اب وہ شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکا تھا۔ اگر لویس کو چینی زبان سے واقفیت نہ ہوتی اور وہ چینی حکام سے بحث نہ کرتا تو شاید صورتحال بہت مختلف ہوتی۔ اگرچہ لویس کا کرونا ٹیسٹ منفی آ گیا تھا مگر اب وہ دوبارہ ڈگری مکمل ہونے کے بعد چین واپس نہیں آنا چاہتا تھا۔ چینی حکومت نے پہلے ہی کرونا وائرس کے بعد اپنے ملک میں سوشل میڈیا اور دوسرے ذرائع ابلاغ پر پابندی بہت سخت کی ہوئی تھی۔
تاکہ کچھ بھی باہر کی دنیا کے ساتھ شیئر نہ کیا جا سکے۔ ایسے ماحول میں جہاں آج چین نے اپنے صوبے ووہان کو کرونا فری صوبہ قرار دے دیا، جہاں سے کرونا وائرس کی ابتدا ہوئی اور اب تک 2.5 ملین تقریباً 25 لاکھ سے زائد کرونا کے مریض پوری دنیا میں ہو چکے ہیں اور اس سے 2 لاکھ سے زائد اموات ہو چکی ہیں، وہیں چین میں نسل پرستانہ واقعات چین میں بڑھتی ہوئی بے چینی کو ظاہر کرتا ہے۔ چین جس کے بارے میں یہ بھی رائے پائی جاتی ہے کہ اس نے کرونا کی ویکسین تیار کر لی ہے، ورنہ آپ خود سوچئے کہ ووہان سے یہ وبا پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، اور چین جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، اس میں صرف 84,325 کیسز سامنے آتے ہیں، جن میں سے 77,340 صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ 84,325 کیسز چین کے کسی دوسرے صوبے، شہر یا گاؤں میں سے کسی سے نہیں ملے ہوں گے؟ اور اگر ملے بھی ہوں گے تو وہ قوم جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کی غلیظ ترین قوم ہے، جو حشرات اور جانوروں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کرتے، وہ بغیر کسی ویکسین کے اتنی جلدی ریکور کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس راز سے بھی چند دن بعد پردہ اٹھ جائے گا۔ کچھ دن پہلے شور مچا تھا کہ چین نے تجرباتی بنیادوں پر پاکستان کو ویکسین دی ہے اور پاک چین دوستی کو مزید بلندیوں پر لے جایا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ چین نے یہ ویکسین پہلے سے ہی استعمال کی ہوئی ہے۔ امریکہ جو دنیا کی سپر پاور ہے، اس وقت کرونا کے سامنے ہار مانتا دکھائی دیتا ہے۔ جہاں دن بدن ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں آج چین نے اعلان کیا ہے کہ اس کا ووہان صوبہ اب کرونا وائرس فری شہر ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ چین اس وقت یہ اعلان کر کے امریکہ کو پیغام دے رہا ہے کہ آنے والا وقت چین کا ہے، کیونکہ آنے والے وقت میں جو حال امریکی تیل کا ہوا ہے، وہی امریکی ڈالر کے ساتھ بھی ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یہ تو قدرت کا قانون ہے نا کہ ہر عروج کو زوال ہے اور ہر زوال کو عروج ہے۔ چین اب دنیا کی سپر پاور بننے جا رہا ہے، مگر وہیں چین میں بڑھتے ہوئے نسل پرستی کے واقعات اس کے عالمی امیج کو بری طرح متاثر کر رہا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا چین نے کرونا وائرس کی ویکسین بنا لی ہے اور امریکہ میں کرونا پھیلنے کی وجہ کہیں چین تو نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ نئے آنے والے ناظرین گرامی سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک اور انسٹاگرام پر ضرور شیئر کریں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک پر۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ پاک ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔